ہمارے ساتھ مڈل ایسٹ کے سینئر تجزیہ کار اور صحافی اسامہ بن جاوید موجود ہیں۔ اسامہ، بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اصل بریک تھرو کہاں ہوا؟ پاکستان نے کون سا لیوریج استعمال کیا جس نے فریقین کو میز پر لانے پر کردار ادا کیا؟ بہت شکریہ مہر۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں پاکستان نے دنیا کو باور کرایا ہے کہ اس کے پاس واقعی وہ مقام دوبارہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے جو گزشتہ کئی دہائیوں سے پاکستان نے کھو دیا تھا۔ 70 کی دہائی میں دنیا بھر کے ایلچی پاکستان آیا کرتے تھے دوسرے ممالک سے بات چیت کرنے کے لیے، اور آج آپ کو دوبارہ یہ محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان اس جگہ پہ کھڑا ہے۔ پاکستان کے پاس کوئی ایک لیوریج نہیں، پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن، پاکستان کی برادرانہ تعلقات، پاکستان کی سماجی اور ثقافتی روایات اور پاکستان کے دیرینہ تعلقات نہ صرف خطے میں بلکہ اس کے باہر، وہ تمام چیزیں پاکستان کے پاس تھیں جس سے پاکستان ایک بہت یونیک جگہ پہ کھڑا ہوا تھا، اس منفرد مقام پہ جہاں پہ اس کے پاس ایران کے پاس تعلقات کے لیے وہ لوگ بھی موجود تھے جو کہ کلرجی کے لیول پہ، جو دینی بنیادوں پہ ایران سے رابطے میں تھے۔ پاکستان کے پاس سفارتی تعلقات ایران سے بحال تھے، پاکستان کے پاس عسکری تعلقات اس قیادت کے ساتھ جس نے ایران کی قیادت کی قتل ہو جانے کے بعد وہاں پر معاملات سنبھالے ہیں۔ پاکستان کے پاس سعودی عرب اور قطر جیسے ان ممالک کی حمایت اور مفاہمت شامل تھی جنہوں نے اس جنگ میں حصہ نہ لینے میں ایک کلیدی کردار ادا کیا ہے، کیونکہ اسرائیل کی بڑی یہ خواہش تھی کہ اس خطے کو جنگ میں ایسے ملوث کر دیا جائے کہ اگلے چند سال یہ خطہ لڑتا رہے۔ پاکستان کے پاس آپ نے امریکی صدر ٹرمپ کو سنا ہے جسے وہ پاکستان کے فیلڈ مارشل کو مائی فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دیتے ہیں، تو امریکہ سے ایک اچھے تعلقات موجود تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ نے دیکھا کہ کوارڈ کی میٹنگ ہوئی اسلام آباد میں، تو پاکستان کے جو سب سے بڑے ایلچی ہیں وہ سب سے پہلے اپنے ایک دورے پر چین چلے گئے، تو یہ تمام باتیں پاکستان کو منفرد مقام اور لیوریج دیتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ آخری چند گھنٹوں میں پاکستان نے اس لیوریج کو استعمال کیا، چاہے وہ پاکستان کے دوستوں کی فون کالز ہوں واشنگٹن کو یا تہران کو، چاہے وہ چین کا کردار ہو ایران کو اس بات پہ آمادہ کرنے میں، یا جے ڈی وانس کا کردار ہو امریکہ کو اس بات پہ آمادہ کرنے میں کہ اس وقت بجائے اس کے کہ اس ڈیڈ لائن کو جس سے ہولناک جنگ اس خطے کو لپیٹ میں لے سکتی ہے، پاکستان کی بات مانی جائے اور کسی طریقے سے مذاکرات کی میز پر دوبارہ آیا جائے۔ ایبسولوٹلی اسپیکٹیکولر مومنٹ انڈیڈ، لیکن اسامہ، اسرائیل کی ناراضگی کے باوجود یہ فریم ورک کیسے ممکن ہوا ہے اور اب اس کو سسٹین کیسے کریں گے؟ اسرائیل کو اس عمل سے باہر رکھا گیا ہے، اینڈ یو آر سیئنگ دی پش بیک رائٹ ناؤ۔ یقیناً اسرائیل کو ایک بہت بڑی ذک پہنچی ہے، اور اسرائیل یکسر اس بات سے ناراض ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، کیونکہ اسرائیل کو اس بات کا شدید خدشہ تھا کہ پچھلے سال بھی جب صدر ٹرمپ نے جنگ میں اسرائیل کے ساتھ حصہ لیا تو اچانک سے یک طرفہ طور پہ جنگ بندی کا اعلان بھی کیا اور اسرائیل سے کہا کہ وہ اس کی پاسداری کرے۔ اس سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ کے پاس یقیناً وہ لیورز موجود ہیں، وہ طاقت موجود ہے کہ وہ اسرائیل جیسے بلی کو چپ کرا سکے، لیکن اسرائیل کی ناراضگی جو ہے وہ اس وجہ سے اس وقت قابل غور نہیں تھی وائٹ ہاؤس میں، کیونکہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بینجامن نیتن یاہو کی کوششوں کے بعد کی وجہ سے آدھے درجن کے قریب جو ہے وہ بار بار چکر لگائے گئے واشنگٹن کی طرف بینجامن نیتن یاہو کی طرف سے، اور صدر ٹرمپ کو غالباً یہ کہا گیا تھا کہ بھائی یہ تو ایک چھوٹی سی جنگ ہوگی، جیسے آپ نے وینزویلا میں کامیابی حاصل کی آپ یہاں بھی کامیابی حاصل کریں گے۔ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو ایران میں سڑکوں پر نکالا، آپ ان کے جو ہے وہ سپریم لیڈر کو قتل کیجئے، دوسری طرف سے لوگ نکلیں گے اور وہ تختہ الٹ دیں گے، اور آپ وہ صدر ہوں گے جنہوں نے 70 کی دہائی سے لے کے اب تک ایران میں کامیابی حاصل کی، اور معاملات اور حقیقت اس کے برعکس تھی۔ اور اسی وجہ سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بار بار، چاہے وہ ان کی گالیوں بھرے پیغامات ہوں، چاہے وہ نازیبا زبان ہو، چاہے وہ ایسی دھمکیاں ہوں کہ وہ پوری سویلائزیشن کو ایران کی مٹا دیں گے، معلوم ہوتا ہے کہ صدر ٹرمپ اس بات سے خوش نہیں تھے، اور اسی وجہ سے اسرائیل چونکہ اس وقت ساری دنیا میں تنہا رہ گیا ہے اور امریکہ کے علاوہ اس کو کسی اور کا سہارا نہیں ہے، اور امریکہ کی اس کو عسکری اور سفارتی تائید کی ضرورت ہے، اس کے علاوہ اسرائیل کا کام نہیں چل سکتا اس خطے میں، تو اسرائیل کو نہ صرف اس معاملے سے دور رکھا گیا ہے بلکہ اس وقت اسرائیل کو شدید طریقے سے مانیٹر بھی کیا جا رہا ہے، مانیٹر کیونکہ کیا جا رہا ہے اسرائیل کی اسرائیل طرف کو۔ انٹرسٹنگ، مگر سر قطع کلام امام مختصر خلیجی ممالک نے پس پردہ کیا کردار ادا کیا ہے؟
यहाँ पर आपको खलीजी ममालिक के किरदार को यकीनन दाद देनी पड़ेगी। यहाँ पर आपको नज़र आता है कि इसराइल की भरपूर कोशिश थी कि इस खित्ते को आपस में उलझा दिया जाए कि ये न सिर्फ महीनों बल्कि गालिबन दहाइयों तक एक दूसरे से बरसरे पैकार रहे, मुसलमान आपस में लड़ते रहें, शिया सुन्नियों से लड़ें, अरब फारसियों से लड़े, फारसियों अरब से लड़ें, और उस पे अपनी तमाम तवानाइयाँ सर्फ करने के बाद इसराइल जो खड़ा हो और उन पर कब्जा कर ले या उनसे लड़ ले। हाँ। तो पाकिस्तान का एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है इसमें, इस खित्ते को ये बात बावर कराने में कि आपके लिए ये जंग आपकी जंग नहीं है। इस जंग में अगर आप मुलव्विस हो गए तो सरासर नुकसान है। न सिर्फ ईरान को ये बात बताने की कोशिश की बहुत बल्कि बहुत शुक्रिया, हमारे साथ उसामा बिन जावेद मौजूद थे।